بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں کی موت کے بعد مجھ پر یوں قیامت ٹوٹ پڑے گی یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں شہر میں رہنے والے ماموں کے گھر آ گیا۔ میری عمر فقط 14 برس تھی۔ مامی نے زہر آلود نظروں سے مجھے دیکھا اور ماموں سے کہنے لگی، لو اب یہ ہمارے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جائے گا، ویسے ہی ہمارے 4 بچوں کا خرچہ کیا کم ہے جو تم نے اسے بھی گھر میں رکھ لیا۔ ماموں ہوشیاری سے مامی سے کہنے لگے، ارے جاہل عورت، میں نے سمجھداری دکھائی جو اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اب دیکھ، لڑکا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے، ایسے میں یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ ہمارے بچے تو ابھی چھوٹے ہیں، معیز کو جوان ہونے میں ابھی 10-15 سال لگیں گے، لیکن یہ تو جوان ہونے کو ہے، اور پھر کون سا میں اسے یہاں پڑھاؤں گا لکھاؤں گا، کسی دکان یا ہوٹل پر لگوا دوں گا، اچھا ہے 4 پیسے تو آئیں گے، ویسے بھی اس کا خرچہ ہوگا ہی کتنا، فقط 2 وقت کی روٹی ہی تو کھائے گا۔ ماموں بڑے ہی ہوشیار آدمی تھے اور مامی ان سے زیادہ چالاک عورت۔ میں خاموشی سے دروازے کے پیچھے کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ میرا دل ایک دم ہی سوکھے پتے کی طرح لرز گیا تھا، لیکن اس رات اپنی ماں کی یاد شدت سے مجھ پر حاوی ہوئی اور میں تکیے میں منہ چھپا کر بلک بلک کر رونے لگا۔ اگلے دن ماموں مجھے لے کر ایک ہوٹل پر چلے آئے۔ ہوٹل کے مالک سے کہنے لگے، یہ میرا بھانجا ہے، اسے کام پر رکھ لو۔ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، پھر ماموں سے کہنے لگا، ویسے تو ابھی بیرے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسے کیا کوئی دوسرا کام کرنا آتا ہے؟ دراصل مجھے ایک روٹیاں لگانے والے کی ضرورت ہے جو تندور پر روٹیاں لگا سکے۔ ماموں جلدی سے کہنے لگے، ارے یہ گاؤں سے ہی تو آیا ہے، تم اسے سکھاؤ، چند دن میں ہی سیکھ جائے گا۔ ویسے بھی اس کی ماں تندور پر روٹیاں لگاتی تھی، کچھ تو تجربہ اس کے پاس ہوگا۔ یوں ماموں مجھے اس ہوٹل پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ گرمی کی شدت سے میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے اس تپتی گرمی میں تندور کے پاس لا کر کھڑا کر دیا اور پھر سامنے روٹی لگانے والے آدمی سے کہنے لگے، چل بشیر، تو ویسے بھی 10 دن بعد جانے والا ہے، تب تک اس لڑکے کو ٹرینڈ کر دے، یہ تیری جگہ پر روٹیاں لگائے گا۔ وہ موٹا کالا سا آدمی جلدی جلدی تندور میں روٹیاں لگا رہا تھا، کیونکہ وہ ایک بڑا ہوٹل تھا اور ہوٹل پر رش بھی بے تحاشا تھا۔ پھر روٹیاں لگاتے ہوئے بے تحاشا میرے ہاتھ جلے، گرمی سے جسم پر آبلے پڑ گئے، اور روٹیاں لگاتے ہوئے اکثر بھویں اور بال بھی جل جاتے تھے۔ لیکن میں ایک یتیم اور غریب لڑکا تھا، بھلا میرے حال پر ترس کھانے والا تھا ہی کون؟ یوں 10-15 دن کے اندر اندر میں تندور پر روٹیاں لگانے لگ گیا تھا۔ میں نے بہت جلد ہی روٹیاں لگانا سیکھ لی۔ تندور کا مالک بھی حیران رہ گیا، کہنے لگا، ارے واہ، تم تو بڑے کمال کے لڑکے ہو، لگتا ہے کہ تم بہت آگے تک جاؤ گے۔ اب وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں چپ چاپ کھڑا رہا، شاید اس کی نظروں میں میرے لیے ترس تھا۔ پھر ایک دن میں روٹیاں لگا رہا تھا جب اچانک ہی میں نے ایک سنہرے بالوں والی چھوٹی لڑکی کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ بڑی بھوکی نظروں سے روٹیوں کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اس کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ میں بے ساختہ اسے دیکھے گیا۔ پھر اس دن میں نے مالک کی نظروں سے چھپ کر اسے 2 روٹیاں کاغذ میں لپیٹ کر دے دی۔ روٹیاں مل جانے کی خوشی تھی یا پھر بھوک کے مٹ جانے کی، اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے تھے۔ پھر وہ روٹی لے کر ایسے بھاگی جیسے اگر مالک نے اسے دیکھ لیا تو شاید زندہ درگور کر دے۔ میں بھی مطمئن ہو گیا، اگر کسی کا پیٹ ان 2 روٹیوں سے بھر جاتا ہے تو یہ بہت ثواب کا کام ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ان 2 روٹیوں کے بدلے آگے چل کر میری زندگی کیا رنگ دکھانے والی ہے۔ میرا نام برکت علی ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا۔ باپ کا انتقال تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اماں نے ہی پال پوس کر مجھے جوان کیا تھا۔ اماں ایک وڈیرے کی حویلی میں کام کرتی تھی، لیکن کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ جلد ہی بوڑھی ہو گئی تھی اور ایک بیماری کا شکار بھی۔ میں تب تک اسکول میں پڑھ رہا تھا، ابھی 8ویں کلاس میں ہی تھا جب اماں اس قدر بیمار رہنے لگی کہ ڈاکٹروں نے انہیں جواب دے دیا تھا۔ اماں کو دیکھ دیکھ کر میں روتا رہتا، کیونکہ سوائے ہمارے ایک شہر میں رہنے والے ماموں کے کوئی دوسرا رشتہ دار نہیں تھا، کیونکہ اماں کا تعلق اس گاؤں سے تھا اور نانا نانی کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد ماموں شہر آ گئے تھے، جبکہ میرے چاچا تایا وغیرہ جو دوسرے گاؤں کے رہنے والے تھے، ابا کے انتقال کے بعد انہوں نے ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا تھا اور نہ ہی میں انہیں جانتا تھا۔
لیکن اب اماں کو بھی بیمار دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے حواس جاتے رہے کہ اماں کے بغیر مجھے اپنے پاس کون رکھے گا۔ پھر اماں کا علاج ایک سرکاری ہسپتال سے ہونے لگا، لیکن ڈاکٹروں نے انہیں صاف جواب دے دیا تھا۔ یوں کم عمری میں ہی اماں یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ نہ جانے ان کے دل کو ایسا کیا روگ لگ گیا تھا۔ پھر میرا گاؤں میں کوئی بھی نہیں رہا تھا، اس لیے میں شہر آ گیا۔ لیکن شہر میں آنے کے بعد دل میں احساس ہوا کہ لوگ کس قدر بے حس اور سنگ دل ہیں۔ یہ احساس مجھے تب ہوا جب میں نے مامی اور ماموں کی باتیں سنی تھی۔ وہ میری ذات سے کس طرح فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، میں یہ بات اچھی طرح جان گیا تھا۔ حالانکہ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن یہاں آ کر میں نے ایک بار بھی ماموں سے نہیں کہا کہ میں اپنی تعلیم دوبارہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ ماموں مجھے یہاں کمانے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اور پھر وہ ہوٹل کا مالک مجھے جو بھی مہینے کی تنخواہ دیتا وہ میں ماموں کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ لیکن وہ سنہری بالوں والی خوبصورت بچی جو 8-10 سال کی تھی، وہ روزانہ ہی چپکے سے اس تندور پر آتی اور میں اسے کاغذ میں 2 روٹیاں لپیٹ کر دے دیتا، ایسے کہ مالک کو پتہ بھی نہ چلتا اور نہ ہی یہاں کام کرنے والے کسی دوسرے ملازم کو۔ ایسا کر کے مجھے ایک انجانی سی خوشی ملتی تھی۔ لیکن ایک دن جب وہ روٹیاں لے کر جا رہی تھی تو میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا کہ آخر اس کا گھر کہاں ہے۔ وہ بہت دور بستی سے آگے ہی آگے نہ جانے کس راستے پر جا رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ اتنی دور سے آتی ہے۔ تبھی وہ ایک چھوٹے سے گھر میں چلی گئی تھی۔ یہ ایک انتہائی بوسیدہ اور پرانا سا گھر تھا، لیکن جیسے ہی میں اس گھر کے اندر گیا تو حیران رہ گیا۔ دونوں کمروں کے دروازے بند پڑے تھے اور ان پر تالا لگا ہوا تھا، جبکہ اس سنہرے بالوں والی لڑکی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کیونکہ میں نے اسے اسی گھر میں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کیسے میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی؟ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ اب گرمی کا موسم ہوتا یا سردی کا، میرا یہی معمول ہوتا، میں اس تندور پر ہی بیٹھتا تھا۔ یوں میں ایک تندور والے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ لیکن ایک دن ساتھ کام کرنے والا لڑکا کہنے لگا، کب تک ماموں کی غلامی کرتے رہو گے؟ کچھ اپنے بارے میں بھی سوچو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں حیرت سے اس لڑکے سے پوچھنے لگا۔ اس کا نام رضوان تھا اور وہ میرا دوست بن گیا تھا۔ پھر وہ لڑکا رازداری سے کہنے لگا، میں بھی اپنے چاچا کے گھر میں رہتا ہوں، لیکن ساری تنخواہ انہیں نہیں دیتا، بلکہ اس کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھتا ہوں بچا بچا کر، اور اپنے پاس پیسے جمع کر کے میں اپنا خود کا کاروبار شروع کروں گا۔ میں 8 سالوں سے اس ہوٹل پر کام کر رہا ہوں، لیکن میری چاچی انتہائی چالاک اور مکار عورت ہے۔ وہ مجھے ایک پائی بھی نہیں دیتی، نہ ہی میرے لیے کپڑے بناتی ہے۔ پھر کیا فائدہ ہے ہمارے کمانے کا؟ وہ مجھے گر کی بات سکھا رہا تھا، اور پھر ایسے ہی ہوشیاری کرنا میں نے بھی سیکھ لی۔ 2-4 پیسے میں بھی اپنے پاس رکھنے لگا تھا۔ لیکن مامی اب شک میں مبتلا رہنے لگی اور ماموں سے شکایت لگاتی کہ یہ خود بھی تنخواہ میں سے آدھے پیسے رکھتا ہے۔ لیکن ماموں نے مجھے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ شاید وہ جان گئے تھے کہ لڑکا اب جوان ہونے کو ہے اور اس پر سختی کرنا نامناسب ہوگا، کیونکہ میں اب گھر سے بھاگ کر کہیں اور بھی جا سکتا تھا، کیونکہ میرے ہاتھ میں ایک ہنر آ گیا تھا۔ کسی بھی ہوٹل پر جاتا تو ہوٹل والے مجھے فٹافٹ کام پر رکھ لیتے، کیونکہ مجھے کام کرتے ہوئے 5-6 سال ہو گئے تھے۔ اب میں 20-22 سال کا ایک خوبصورت نوجوان بن چکا تھا۔ مجھے آج بھی وہ خوبصورت سنہرے بالوں والی بچی یاد تھی جو روزانہ میرے تندور پر روٹیاں لینے آتی تھی۔ لیکن ایک دن جب وہ اس گھر میں غائب ہوئی تو اس دن کے بعد وہ کبھی میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ اب کافی حد تک حالات بدل گئے تھے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ وقت اور حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اور ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا، کیونکہ اب میں نے ایک موٹر سائیکل بھی خرید لی تھی اور ہوٹل کا مالک مجھ پر بہت بھروسہ کرنے لگا تھا۔ ایک دن جب میں واپس گھر کی طرف جا رہا تھا تو بیچ راستے میں اچانک ہی موٹر سائیکل خراب ہو گئی۔ میں اسے ٹھیک کرنے میں مگن تھا جب میں نے ایک تیز چیخ کی آواز سنی۔ یہ کسی لڑکی کی چیخ تھی۔ میں ہڑبڑا کر سیدھا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک ہی میری نظر سڑک کے دوسری طرف واقع اس جنگل پر پڑی جہاں سے ایک لڑکی پوری طرح سے بھاگ رہی تھی اور اس کے سنہری بال رات کی تاریکی میں بھی خوب چمک رہے تھے۔ میں حیران ہوا کہ یہ لڑکی کون ہے اور آدھی رات کو اس طرح سے کیوں بھاگ رہی ہے۔ ابھی میں حیران پریشان کھڑا ہی تھا کہ اچانک کوئی پیچھے سے آ کر مجھ سے بری طرح لپٹ گیا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہوا، لیکن یہ تو وہی لڑکی تھی
لمبے لمبے بال پشت پر بکھیرے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے وہ لڑکی بری طرح کانپ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ مجھے بچاؤ، وہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، وہ میری عزت لوٹنا چاہتے ہیں۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اس کی چمکتی ہوئی کالی سیاہ آنکھیں اور سنہری بال مجھے ماضی کی یاد دلا رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے اس لڑکی کو پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا ہے۔ تب تک موٹر سائیکل بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگا، چلو میں تمہیں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ کہاں ہے تمہارا گھر؟ اس نے پاس ہی ایک جنگل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اب وہ میرے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی موجودگی مجھے محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس نے میرے جسم کو چھوا نہیں، بلکہ کافی فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ ساتھ ہی اس کے جسم سے اٹھنے والی بھینی بھینی سی خوشبو، جسے محسوس کر کے نہ جانے مجھے کیوں اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ پھر میں اس سے پوچھنے لگا کہ آگے کہاں جانا ہے، مجھے راستہ بتاؤ، لیکن اس کی آواز ہی نہیں آئی۔ جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ لڑکی سرے سے غائب تھی۔ میرے پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکی اچانک کیسے غائب ہو سکتی تھی؟ اب میں جہاں تھا وہیں پر رک گیا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار خوف محسوس ہوا تھا۔ اب میں تیزی سے موٹر سائیکل بھگا کر اس راستے سے گھر کی طرف آ گیا تھا۔ گھر آتے ہی میں نہاتا اور کپڑے تبدیل کرتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری چھوٹی کزن اجالا کھانا دینے آئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مامی کا رویہ بھی میرے ساتھ تبدیل ہو گیا تھا، کیونکہ اب ماموں بوڑھے ہو گئے تھے۔ وہ اتنا کما کر نہیں لاتے تھے، جبکہ گھر صرف میری وجہ سے ہی چل رہا تھا، کیونکہ ان کے دونوں بیٹے انتہائی آوارہ اور نکھٹو نکلے تھے۔ لیکن میں ماموں کو بڑھاپے میں تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اب اجالا اور اس کی چھوٹی بہن مہک بھی میری عزت کرنے لگی تھی، کیونکہ مامی ایسا کرنے کے لیے انہیں کہتی تھی۔ وہی میرے کپڑے استری کر کے بھی رکھ دیتی۔ زندگی اب پہلے جیسی مشکل نہیں رہی تھی، لیکن میری زندگی کے یہ 8-10 سال کیسے گزرے تھے یہ میں ہی جانتا تھا۔ میں نے کس قدر اذیت برداشت کی تھی۔ اپنے جلے ہوئے ہاتھ میں نے کسی کو کبھی بھی نہیں دکھائے تھے۔ اتنی محنت کی تھی لیکن آج تک کچھ بھی بن نہ پایا۔ وجہ صرف یہی تھی کہ گھر کی پوری ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ حالانکہ یہ میرا گھر نہیں تھا، یہ میرا خاندان نہیں تھا۔ بھلے یہ لوگ مجھے اپنا نہیں سمجھتے تھے، لیکن میں نے اس خاندان کو اپنا لیا تھا، کیونکہ ماموں اب بوڑھے ہو چکے تھے۔ آج رات میرے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آیا تھا، اسے یاد کر کے میں کافی دیر تک حیران پریشان رہا کہ آخر وہ لڑکی کون تھی، اور اسے یوں ہی غائب ہونا تھا تو اس نے مجھ سے مدد کیوں مانگی۔ پھر دوسرے دن میں جلدی جلدی تندور پر روٹیاں لگا رہا تھا۔ قمیض شلوار پہنے اس شدید گرمی کے موسم میں تندور پر جمع رش کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ گرمیوں کی شدت کی وجہ سے اکثر ہی عورتیں گھر میں کھانا نہیں بناتی تھیں، اور باہر مردوں اور عورتوں کی لائن لگ جایا کرتی تھی روٹی لینے کے لیے۔ وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوٹل پر آ جاتے تھے۔ ایسے میں ہوٹل کے مالک کے عیش ہو جاتے تھے۔ اس کی ساری روٹیاں ہاتھوں ہاتھ بک جاتی تھیں اور مجھے اپنے ہاتھ تیز کرنے پڑتے۔ ابھی بھی شدید گرمی کے موسم میں جلدی جلدی اس گرمائش میں روٹیاں لگا رہا تھا۔ اتنی فرصت بھی نہیں تھی کہ ایک گلاس ٹھنڈا پانی ہی اٹھا کر پی لیتا۔ میں روٹیاں لگا کر رکھ ہی رہا تھا کہ اچانک میری نظر عورتوں کی لائن میں لگی ایک خوبصورت نوجوان لڑکی پر پڑی۔ اس نے کالے رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور چہرے پر نقاب لگا رکھا تھا، لیکن اس کی سیاہ آنکھیں انتہائی خوبصورت تھیں۔ کھڑی وہ مجھ سے کافی فاصلے پر تھی، لیکن مجھے اس کی نگاہوں سے الجھن ہونے لگی، کیونکہ وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا ایسے دیکھنا اور ان آنکھوں کی پرکشش نگاہیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہو۔ اچانک ہی میرے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ اس رات جو لڑکی مجھے نظر آئی تھی بیچ سڑک پر، وہ بالکل ایسی ہی نظر آتی تھی۔ حالانکہ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن جیسے ہی وہ ہوٹل سے نکلی، دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کا پیچھا کروں کہ آخر وہ کہاں جاتی ہے، لیکن کام کی زیادتی ہونے کی وجہ سے میں اپنا کام چھوڑ کر جا نہ سکا۔ پھر رات کے 12 بجے جا کر کہیں چھٹی ہوئی اور میں گھر کی طرف جانے لگا، لیکن اچانک بیچ راستے میں ہی موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے میں نے ایک لڑکی کو درخت کے نیچے کھڑا ہوا دیکھا۔ میں اسے دور سے ہی پہچان گیا تھا۔ اس کے سنہرے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ آج پھر وہ اسی راستے پر کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی اپنی موٹر سائیکل روکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پھر میں جیسے ہی اتر کر اس کے پاس جانے لگا،
اچانک ہی وہ اس درخت کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ میں اسے پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ مجھے جھاڑیوں کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم وہی لڑکی ہو جو کل رات میرے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھی تھی، لیکن تمہارا یہاں کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے میں نہیں جانتا۔ آخر تم بار بار میرے سامنے کیوں آتی ہو؟ اب میں اس سے پوچھ رہا تھا تیز لہجے میں، لیکن وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ پھر وہ آہستگی سے کہنے لگی، میں یہیں پر رہتی ہوں، نزدیک اسی راستے پر میرا گھر ہے، اسی لیے میں اکثر آپ کو یہاں دکھائی دیتی ہوں۔ میرے ساتھ میری بوڑھی ماں ایک پرانے گھر میں رہتی ہے، لیکن مجھے اپنی ضرورت کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، اگر یقین نہیں آتا تو۔ مجھے یہ لڑکی بہت جھوٹی اور مکار لگ رہی تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی کا آدھی رات کو بیچ سڑک پر کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کہیں یہ کسی غلط کام میں ملوث تو نہیں ہے؟ یہی سوچ کر میں اس کے گھر جانے لگا۔ اب وہ آگے آگے تھی جبکہ میں اس کے پیچھے پیچھے۔ وہ مجھے نہ جانے کہاں لے کر جا رہی تھی، جبکہ موٹر سائیکل کو میں نے اسی درخت کے نیچے کھڑا کر دیا تھا جو جھاڑیوں کی اوٹ میں ہونے کی وجہ سے دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ میں حیران بھی ہوا تھا کہ اس سنسان جگہ پر وہ مجھے کیوں لے کر جا رہی ہے۔ پھر سامنے ہی ایک گھر نظر آیا، بالکل ویران اور اجاڑ، ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا، لیکن میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ یہاں سے ذرا 2-4 قدم کے فاصلے پر ایک پرانا قبرستان بھی تھا۔ بھلا اتنے سنسان اور ویران علاقے میں کوئی کیسے رہ سکتا ہے؟ اب مجھے یہاں بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، جبکہ لڑکی بڑے آرام سے چل رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میں اس گھر کے اندر آیا تو مجھے اس نے ایک کمرے میں بٹھا دیا اور کہنے لگی، میں اپنی اماں کو بلا کر لاتی ہوں۔ میں اس کی ماں کا انتظار کر رہا تھا جب دروازہ کھول کر کوئی اندر چلا آیا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا، جبکہ وہ آدمی بھی مجھے حیرت سے سر سے پاؤں تک ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی بھوت ہوں۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا، کون ہو نوجوان؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں گھبراتے ہوئے کہنے لگا، وہ لڑکی مجھے چھوڑ کر کہیں گئی ہے، دراصل وہ اپنی اماں کو لینے گئی تھی۔ لیکن آپ کون ہیں؟ اس کا تو کہنا ہے کہ وہ اپنی اماں کے ساتھ یہاں اکیلی رہتی ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی زور زور سے ہنس رہا تھا، پھر کہنے لگا، اوہ ہو، تو اس نے تمہیں بھی بے وقوف بنا دیا جیسے پہلے دوسرے لوگوں کو بے وقوف بناتی آئی ہے۔ ارے وہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا بابا جی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ سرگوشی میں ڈراؤنے لہجے میں کہنے لگا، میں یہاں اس قبرستان کا گورکن ہوں اور یہ میرا ہی گھر ہے۔ دراصل اس گھر کے پاس ایک پرانا درخت ہے، وہاں پر ایک جنزادی رہتی ہے، وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ۔ اکثر وہ انسانوں کا روپ لے کر انسانوں کی دنیا میں جاتی ہے اور وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتی ہے، اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرنے کے لیے، کیونکہ اسے وہی کھانا راس آتا ہے۔ وہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے 20 سالوں سے یہاں رہتی ہے۔ میں تو اسے اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ وہ مجھے اکثر اس قبرستان میں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہے۔ کبھی کبھار اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی یہاں آتا ہے تو اس کے دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے کہ آج تم ہو گئے۔ اب میں تو بالکل ہی کچھ بولنے کے قابل نہ رہا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگا، بابا جی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر یہاں تک آ گیا۔ اب میں واپس جا رہا ہوں۔ گھبراہٹ میں میرے قدم الٹی سیدھی جگہ پر پڑ رہے تھے۔ مجھے سامنے کا منظر بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس میں جلدی سے اپنی موٹر سائیکل کے قریب پہنچنا چاہتا تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا جب مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، رکو، میری بات سنو، دیکھو وہ میری ماں سامنے کھڑی ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ مسلسل مجھے پکارے جا رہی تھی، لیکن میں پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس رات مجھے شدید بخار چڑھ گیا۔ پوری رات میں بخار سے تڑپتا رہا اور 2 دن تک کام پر بھی نہ جا سکا۔ مامی آئی اور وہ مجھے دوا دے کر چلی گئی۔ اجالا بھی میرا خوب خیال رکھ رہی تھی، لیکن میں انہیں کیسے بتاتا کہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ جنزادی جو بے حد خوبصورت لڑکی کے روپ میں بار بار مجھ سے ٹکراتی ہے، آخر وہ میرے سامنے کیوں آتی ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس راستے سے ہرگز نہیں جاؤں گا، بلکہ بھلے ہی مجھے لمبا راستہ اختیار کرنا پڑے، لیکن میں اسی راستے سے آیا جایا کروں گا۔ آج میں 2 دن کے بعد کام پر آیا تھا، جلدی جلدی روٹیاں لگانے لگا اور روٹیاں 2-4 جمع کر کے پھر اندر کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔
لیکن اچانک ہی میں نے عورتوں کے رش میں دیکھا وہ لڑکی وہیں پر کھڑی تھی، نقاب پوش، اپنی کالی سیاہ آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے، لیکن ایک ہاتھ کے اشارے سے وہ مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ ایک دم ہی میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ تبھی ساتھ میں کام کرنے والا آدمی کہنے لگا، کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ لگتا ہے کہ ابھی تک بخار کا اثر ہے۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ آخر وہ مجھے کیوں دکھائی دیتی ہے؟ بار بار میرے سامنے کیوں آ رہی ہے؟ شاید وہ اپنی دہشت پھیلانا چاہتی ہے۔ یہی سوچ کر میں خوفزدہ ہو گیا تھا۔ پھر اس دن میں دوسرے راستے سے گیا اور میرے ساتھ کچھ بھی نہ ہوا۔ اب میں مطمئن ہو گیا کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ پھر دوسرے دن میں نہا دھو کر کام پر آ گیا اور اس دن بھی تندور نہیں جلا تھا، اسے گرم کرنے میں بھی وقت لگتا تھا، اس لیے میں جلدی جلدی اس میں لکڑیاں ڈالنے لگا۔ لیکن اس دن نہ جانے ایسا کیا ہوا، جیسے ہی میں تندور جلانے لگا تو اچانک میرا پاؤں پھسل گیا۔ اس سے پہلے کہ میں جلتے ہوئے تندور میں گر جاتا، کسی طاقت نے مجھے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ میرا پورا جسم کپ کپا کر رہ گیا۔ سب لوگ حیران ہو رہے تھے کہ ایسا کیسے ہوا؟ یہ تو ایک معجزہ ہی ہو گیا ہے تمہارا بچ جانا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر ہوٹل کے مالک نے مجھے آرام کرنے کو کہا، 2 دن کی اور چھٹی دے دی۔ اب میں گھر پر ہی آرام کر رہا تھا۔ میرے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا وہ بہت خطرناک تھا، لیکن میں اس میں بچ گیا تھا۔ پھر اس دن میں گھر میں ہی تھا تو اچانک میرے ذہن میں اسی لڑکی کا خیال آیا جو ایک جنزادی تھی اور جو بھیس بدل بدل کر میرے سامنے آتی تھی۔ جب میں اس حادثے کا شکار ہونے والا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے ہاتھوں سے پکڑ کر مجھے وہاں سے دور پھینک دیا ہو۔ نہ جانے کیوں مجھے بار بار اسی کا خیال آ رہا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ بار بار میرے سامنے کیوں آتی ہے۔ پھر ایک دن نہ چاہتے ہوئے بھی میں اسی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا جہاں پر وہ اکثر مجھے دکھائی دیتی تھی۔ سنہری بال لیے وہ مجھے سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی۔ پہلے میں اس کی حقیقت سے واقف نہیں تھا، لیکن آج میں جان گیا تھا کہ وہ ایک جن زادی ہے۔ مجھے اس سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جس انداز میں چل رہی تھی ایسے عام طور پر انسان نہیں چلتے۔ تھوڑی ہی دیر بعد آتے آتے وہ اچانک غائب ہو گئی، جبکہ میں پاگلوں کی طرح اسے تلاش کرنے لگا۔ لیکن کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں چونک گیا۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ بالکل میرے پیچھے کھڑی تھی، مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتی۔ میں اچھل پڑا اور گھبراہٹ میں میرے منہ سے نکلا کہ تم کون ہو؟ یہ سن کر وہ مسکرائی تھی، کہنے لگی، اس بوڑھے گورکن نے تمہیں میری حقیقت بتا تو دی تھی، پھر بھی اگر تم میرے منہ سے سننا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ میں ایک جن زادی ہی ہوں اور اپنی اماں کے ساتھ اسی پرانے گھر میں رہتی ہوں کیونکہ وہ میرا پسندیدہ ٹھکانہ ہے، لیکن تمہارا اور میرا بچپن کا رشتہ ہے۔ اس کی بات پر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں سننا چاہتا تھا کہ میں نے کب اسے بچپن میں دیکھا ہے۔ تو پھر وہ مجھے یاد دلاتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں وہ سنہری بالوں والی بچی تو یاد ہوگی جسے تم مفت میں روٹی دے دیا کرتے تھے۔ اس وقت میں اپنی طاقت سے واقف نہیں تھی کیونکہ میری اماں شروع سے ہی انسانوں کی دنیا میں رہتی آئی تھی۔ پہلے ہم ایک انسانوں کی بستی میں رہتے تھے، ایک بالکل خالی گھر میں۔ جب میں اماں کے ساتھ رہتی تھی تو اماں بیمار ہو گئی اور ہمیں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ ہم صرف انسانوں کی خوراک ہی کھا سکتے تھے۔ اماں ہی کہیں نہ کہیں سے کھانا چوری کر کے لاتی تھی اور میرا اور اپنا پیٹ بھر لیتی تھی، لیکن اماں بیمار ہوئی تو میں بھلا کھانا کہاں سے لاتی؟ اور میں تو خود کو ایک جن زادی نہیں بلکہ آدم زادی ہی سمجھتی تھی۔ میں نے جگہ جگہ جا کر بھیک مانگی لیکن ہر کوئی مجھے بھگا دیتا، لیکن تم نے مجھے روٹی دی تو میں روز تمہارے پاس آنے لگی۔ میں دیکھتی تھی کہ تمہاری آنکھوں میں میرے لیے مہربانی تھی۔ تم جس طرح سے کام کر رہے ہوتے وہ بھی شدید گرمی میں، مجھے یہ دیکھ کر بہت ترس آتا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی لیکن میں ابھی بہت چھوٹی تھی اور میرے اندر ایسی طاقت بھی نہیں تھی۔ لیکن اب جوان ہونے کے بعد میں نے کئی دفعہ تمہارے سامنے آنے کی کوشش کی، لیکن میں حیران رہ گئی کیونکہ اب تم بدل چکے تھے۔ تم پہلے جیسے نہیں رہے تھے بلکہ انتہائی غصے والے انسان بن چکے تھے۔ یوں میں تمہارے سامنے آنے سے ڈرنے لگی اور اپنی حقیقت بتانے سے بھی، جب بھی بہانے سے تمہارے آس پاس رہتی۔ پہلے میں چھوٹی جنزادی تھی لیکن اب جوان ہو چکی ہوں اور تم سے ملاقات کے پیچھے کہیں نہ کہیں میری محبت چھپی ہے
جس کا اظہار میں تم سے کرنا چاہتی تھی۔ کیا تمہیں مجھ سے خوف محسوس ہوتا ہے؟ اب وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مجھ سے سوال کر رہی تھی، جبکہ میں اس کی بات کا جواب ہی نہیں دے سکا۔ بے بسی سے اس کے سامنے کھڑا رہا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، سنہری بال تھے اس کے۔ پھر جب میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے تو وہ کہنے لگی، میرا نام نیلم ہے۔ ویسے تو ہم کبھی بھی جنات کی دنیا میں نہیں رہے، کیونکہ ہمیں شروع سے ہی انسانوں کے ساتھ رہنے میں سکون ملتا ہے، لیکن میرا باپ کون ہے یہ میں نہیں جانتی۔ اماں مجھے ہمیشہ شہزادیوں کی طرح رکھتی ہیں، اس لیے ہم سب سے چھپ کر اب بہت دور چلے گئے ہیں، کیونکہ مجھے ابھی بھی انسانوں کی بستی میں آنے جانے کا بہت شوق ہے۔ اماں اس بات پر گھبراتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ تمہیں کچھ ہو جائے گا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی انسان نقصان پہنچا دے، کیونکہ انسان مہربان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ظالم بھی ہوتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات نہیں سمجھتی، کیونکہ میرا واسطہ ابھی تک صرف مہربان انسانوں سے پڑا ہے، جیسے کہ تم ہو۔ اس کی معصومیت بھری باتیں سن کر میں مسکرا دیا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگا، میں آئندہ بھی تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ جب بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، اب میں ایک طاقتور جنزادی بن چکی ہوں، میں اب تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ تم بہت محنت کرتے ہو، لیکن میں تمہیں ایک بڑا انسان بنانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح وہ مالک وہاں پر کھڑا رہتا ہے، ایسے ہی تم مالک بنو اور سب تمہارے غلام ہوں۔ اس کے دل میں اپنے لیے اتنی محبت دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں بے اختیار اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ جس سے میں اتنا خوفزدہ تھا وہ تو بڑی ہی مہربان نکلی تھی۔ پھر اکثر ہی میری اور اس کی ملاقات ہونے لگی۔ میں اس درخت کے نیچے آ جاتا، وہ بھی میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ میں نیلم جنزادی کے سنہری بالوں کو دیکھتا رہتا، جو چاند کی روشنی میں اور بھی زیادہ خوبصورت لگتے تھے۔ اکثر وہ مجھ سے اپنے ماضی کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی میں اس سے پوچھتا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ کیا تمہیں اس سے ملاقات کرنے کا دل نہیں چاہتا؟ تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، نہیں، میری ماں ہی میرے لیے سب کچھ ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ کبھی کبھی وہ مجھے کہتی کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا ہونے والا شوہر بالکل تمہارے جیسا ہو، وہ تمہارے جیسا مہربان اور محنت کرنے والا ہو۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیتا، لیکن کچھ دنوں سے وہ مجھے نظر نہیں آئی تو میں پریشان رہنے لگا کہ وہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ اکثر 2-2 گھنٹے تک میں اس کا انتظار کرتا رہتا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اسی گھر میں چلا آیا جہاں پر وہ بوڑھا گورکن سو رہا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ جنزادی کہاں ہے تو وہ گھبرا گیا، کہنے لگا، ارے میں کیا جانوں وہ کہاں چلی گئی ہیں، دونوں ماں بیٹی یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں کئی دنوں سے۔ مجھے تو رات کی تاریکی میں وہ دکھائی ہی نہیں دی، ورنہ اکثر مجھے گھومتی پھرتی نظر آتی تھی۔ اب میں بری طرح پریشان رہنے لگا تھا، کہیں وہ دونوں جنزادی ماں بیٹی کسی مشکل میں نہ ہوں۔ یہی سوچ کر میں ان کا کھوج لگانا چاہتا تھا۔ لیکن ایک دن جب میں اس راستے سے گزر رہا تھا تو ایک سفید لباس پہنے ہوئے آدمی میرے قریب آ کر رک گیا۔ وہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم نے یہاں پر ایک سنہری بالوں والی لڑکی کو دیکھا ہے؟ وہ اکثر اس راستے سے آتی جاتی تھی۔ میں بری طرح اچھل پڑا اور اسے کہنے لگا، جی ہاں میں اسے جانتا ہوں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو وہ پریشانی سے کہنے لگا، دراصل مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ لڑکی یہیں کہیں پر رہتی ہے، اکثر لوگوں نے اسے اس راستے سے آتے جاتے دیکھا ہے، لیکن اب وہ مجھے مل نہیں رہی۔ میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں، میں اسے تلاش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا اور میرا خاص رشتہ ہے۔ میں اس کی بات پر چونک گیا اور غصے سے اس آدمی سے کہنے لگا، اس کا رشتہ آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید آپ اس کی حقیقت سے واقف نہیں، وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک جنزادی تھی، اور صرف میں یہ بات جانتا ہوں۔ اس آدمی نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگا، تم صحیح کہتے ہو نوجوان، یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ وہ ایک جنزادی ہے، کیونکہ میں بھی ایک جنزاد ہوں، اس کا باپ جو 20 سالوں پہلے اس سے بچھڑ گیا تھا۔ میں آج اپنی بیوی اور بیٹی کو لینے آیا ہوں واپس اپنی دنیا میں لے جانے کے لیے، لیکن اب کئی دنوں سے انہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، لیکن وہ مل ہی نہیں رہی۔ اب تو میں بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اگر اس جنزادی کا باپ واپس آ گیا ہے اسے لینے تو وہ بھلا کہاں غائب ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی تو اپنے باپ کا انتظار کر رہی تھی اور کہتی تھی کہ کبھی نہ کبھی مجھے وہ لینے ضرور آئے گا۔ پھر اس رات میں سو رہا تھا جب میں نے ایک عجیب بھیانک خواب دیکھا۔
میں نے خواب میں اسی جنزادی کو دیکھا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں زنجیریں بندھی ہوئی تھیں اور وہ مسلسل مجھے پکار رہی تھی، مجھے بچا لو، مجھے اس کی قید سے بچا لو، وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا ہے، اماں بھی میرے ساتھ ہے، میری مدد کرو۔ میں ایک دم ہی جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کا بار بار میرے خواب میں آنا مجھے پریشان کر رہا تھا۔ اس کی بھیانک چیخیں، کہیں وہ کسی پریشانی میں تو نہیں؟ دوسرے دن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسی بوڑھے گورگن کے پاس جا پہنچا اور اسے پورا خواب سنا دیا۔ وہ سوچتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ تو میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں پر ہے اور کیوں قید ہے، لیکن ہاں، اکثر میں نے ایک عامل کو اس قبرستان میں آتے جاتے دیکھا ہے۔ وہ کوئی عمل کرنے آتا تھا، کہیں اس نے اس جنزادی اور اس کی ماں کو اپنے پاس نہ قید کر لیا ہو، کیونکہ اکثر عامل وغیرہ ان جنات سے اپنے کام نکلوانے کے لیے انہیں اپنے پاس قید کر لیتے ہیں۔ اگر تمہیں ان کی مدد کرنی ہے تو میں اس عامل کا پتہ بتا دیتا ہوں، لیکن اس عامل سے ٹکرانا آسان نہیں۔ تبھی میں بوڑھے گورکن سے کہنے لگا، لیکن میں اس سے ٹکرا سکتا ہوں، کیونکہ اب میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ اس جنزادی کا باپ شہنشاہ جنات بھی میرے ساتھ ہے۔ یہ سن کر تو بوڑھا گورکن حیرت سے اچھل پڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، نوجوان، مجھے تو تم بھی ایک جنزاد دکھائی دیتے ہو، کیونکہ تم اتنے نڈر کیسے ہو سکتے ہو؟ ارے میں نے اتنی عمر اس قبرستان میں گزاری، لیکن پھر بھی مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، جبکہ تم بڑے ہی بہادر دکھتے ہو۔ میں ایک دکھی مسکراہٹ سے کہنے لگا، حالات نے مجھے بہادر بنا دیا ہے، کیونکہ بچپن سے ہی زمانے کی سختیاں جھیلنے کی مجھے عادت ہو گئی ہے، اور اس جنزادی کی خاطر تو میں ہر ایک سختی سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے منہ سے یہ بات سن کر وہ میری تعریف کرنے لگا، اور پھر اس نے اس عامل کا پتہ بتا دیا تھا جو یہاں سے بہت دور ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جہاں اور عورتوں اور آدمیوں کا رش دیکھو، سمجھ لینا کہ وہی اس عامل کی جھونپڑی ہے۔ پھر اس رات میں اسی شہنشاہ جنات کا انتظار کر رہا تھا، جس کی جنزادی بیٹی اس سے بچھڑ گئی تھی، جس کا نام نیلم تھا۔ چلو، کئی سال بعد آج وہ اسے لینے تو آیا، مجھے اسی بات کی خوشی تھی۔ پھر جب میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگا، میں بھی تمہاری مدد کے لیے چلتا ہوں، تمہیں کوئی بھی پریشانی ہوگی تو اس کا سامنا میں کروں گا۔ اب میرے دل سے ہر خوف مٹ گیا تھا۔ پھر میں اسی راستے پر چلا آیا جہاں پر اس بوڑھے گورکن نے مجھے پتہ بتایا تھا۔ میں نے دیکھا ایک جگہ پر بہت زیادہ رش تھا، اور میں اس رش کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ جیسے ہی وہاں سے سب روانہ ہوں گے میں فوراً ہی اندر چلا جاؤں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ عامل کہنے لگا، کہو نوجوان، کیا کام کروانے آئے ہو؟ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں کام نہیں بلکہ کسی کو لینے آیا ہوں۔ ارے یہاں پر کیا چیز رکھی ہے جو تم یہاں سے لے کر جاؤ گے؟ دیکھو میری خالی جھونپڑی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے پاس ہماری ایک قیمتی چیز ہے، اور وہ ہے وہی جنزادی جسے تم نے اپنے پاس قید کر رکھا ہے، اور ساتھ ہی اس کی ماں کو بھی۔ یاد رکھنا، جب خدا نے اس مخلوق کو آزادی دی ہے تو تم اسے اپنے پاس قید نہیں کر سکتے۔ اب میں اسے آنکھیں دکھا رہا تھا۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ تمہاری اتنی جرت جو مجھ سے مقابلہ کرو۔ میں ایک عامل ہوں اور تم ایک عام سے انسان۔ تم بھلے ہی عامل ہو، لیکن آج اسے لینے والا ایک جن ذات میرے ساتھ ہے جو اتنا طاقتور ہے کہ پل بھر میں تجھے اڑا کر رکھ دے گا۔ اب تو یا تو اس کا مقابلہ کرنا یا پھر اس جنزادی اور اس کی ماں کو آزاد کر دے۔ وہ عامل سناٹے میں رہ گیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ لیکن جیسے ہی شہنشاہ جنات نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تو وہ اس کی ہیبت کی تاب نہ لاتے ہوئے گڑ گڑا کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں شہنشاہ جنات، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ جنزادی آپ کی بیٹی ہے۔ اب اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا اور ایک ہانڈی لا کر اس پر عمل کرنے لگا۔ ساتھ ہی میں نے دوسری ہانڈی بھی رکھ دی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس نے ان دونوں ماں بیٹی کو اسی ہانڈی میں قید کر رکھا ہے۔ پھر وہ دونوں آزاد ہو چکی تھی، لیکن یہاں سے فوراً ہی غائب ہو گئیں۔ ساتھ میں وہ شہنشاہ جنات بھی غائب ہو گیا تھا۔ اب عامل سے میں کہنے لگا کہ آئندہ کبھی بھی کسی مخلوق کو قید کرنے کا حق تمہیں نہیں ہے۔ میں اسے اچھی طرح سمجھا کر واپس آ گیا تھا، لیکن میں اپنے دل میں خوشی محسوس کر رہا تھا کہ جنزادی نیلم اب آزاد ہو گئی ہے۔ اب میں خوشی خوشی اپنا کام کر رہا تھا۔ پھر کئی دن گزر گئے، وہ مجھے اس راستے سے نظر نہیں آئی، تو میں مطمئن ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اپنی دنیا میں واپس لوٹ گئی ہو۔
لیکن ایک دن جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو مجھے پھر سے وہ وہاں پر کھڑی ہوئی نظر آئی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ پھر جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ کیوں نہیں گئی تو وہ کہنے لگی کہ میں ان سے نفرت کرتی ہوں، کیونکہ آج اتنے سال بعد انہیں میری یاد آئی ہے۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر میں گھبرا گیا۔ پھر اس نادان جن زادی کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ ایسا ناممکن ہے، تمہیں ایک نہ ایک دن اپنی دنیا میں واپس لوٹنا ہوگا، کیونکہ تم نے یہ تو دیکھ ہی لیا ہے کہ یہاں پر رہنے سے تمہاری جان کو کتنا خطرہ ہے۔ اگر تمہارا والد وقت پر نہ پہنچتا تو نہ جانے وہ عامل تمہیں کہاں پہنچا دیتا، ہو سکتا ہے تمہیں کسی سمندر میں پھینک دیتا اور تم ہمیشہ کے لیے اس سمندر کی تہ میں قید ہو جاتی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر خوف دکھائی دینے لگا۔ پھر وہ گھبرا کر کہنے لگی، تم سچ کہتے ہو، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ میری ماں تو میرے والد صاحب کے ساتھ چلی گئی، لیکن اب میں کیسے جاؤں؟ میں اسے سمجھاتا رہا، کہنے لگا کہ تم انتظار کرو، وہ تمہیں واپس لینے ضرور آئیں گے۔ یوں پھر کئی دن گزر گئے اور وہ مجھے دکھائی نہیں تھی۔ اب تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ شاید اپنی دنیا میں واپس لوٹ گئی ہے، لیکن ایک دن جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو اچانک بہت سے آدمی مجھے اس راستے پر کھڑے ہوئے دکھائی دیے۔ انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے اغوا کرنے کا ارادہ ہو۔ پھر میں ان سے کہنے لگا، بھائیو، اگر مجھے اغوا کرنے کا ارادہ ہے تو یہ ارادہ کینسل کر دو، کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک غریب تندور والا ہوں، روٹیاں لگا لگا کر اپنے گھر کا گزارا کرتا ہوں۔ پھر ایک آدمی سرگوشی میں کہنے لگا، آج سے تم غریب نہیں بلکہ مالا مال ہو جاؤ گے، چلو ہمارے ساتھ۔ اور وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے، جبکہ میں حیران پریشان ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر یہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ بہت دور آگے ہی آگے نہ جانے وہ مجھے ایک خفیہ مقام پر لے آئے تھے۔ سامنے ہی ایک خوبصورت گھر تھا جس کی سجاوٹ بہترین تھی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی بہت بڑی تقریب ہو رہی ہو۔ میں گھبرایا ہوا سا اس کے اندر آ گیا تھا، کیونکہ انہوں نے تو مجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ اندر کا شادی والا ماحول دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ یہاں کس کی شادی ہو رہی ہے۔ سامنے ہی تخت پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، دلہن بنی ہوئی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ یہ تو وہی نیلم جنزادی تھی۔ تو کیا میں جنات کی دنیا میں آ گیا ہوں؟ میں نے اپنے آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا، وہ سب عجیب انداز میں مسکرا رہے تھے۔ تبھی سامنے زینے سے چلتا ہوا ایک آدمی نیچے آیا۔ اس کے ساتھ موجود عورت کو بھی میں پہچان گیا تھا، یہ اسی جنزادی کی ماں تھی، اور وہ شہنشاہ جنات۔ تبھی وہ شہنشاہ جنات سب کے سامنے کہنے لگا، ہماری بیٹی کی شادی کی تقریب کے مہمان خصوصی یہ نوجوان ہے، کیونکہ انہوں نے ہماری بیوی اور بیٹی پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس حالت میں جب یہ دونوں بھوک سے مر رہی تھیں تو یہ چپکے چپکے ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ یہ سن کر سارے جنزاد زور زور سے تالیاں بجا کر مجھے داد دے رہے تھے۔ وہ میری تعریفیں کر رہے تھے کہ میں کس قدر مہربان انسان ہوں، جبکہ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی، آج میری شادی ہے، تم نے ہی کہا تھا نا کہ تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں۔ آج میں ایک جنزاد سے شادی کر رہی ہوں، لیکن میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں تمہیں مالک بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، نہ کہ ملازم۔ اس لیے میرے بابا تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس ڈھیر ساری دولت ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ ایسی عجیب و غریب باتیں کیوں کر رہی ہے۔ تبھی اس کے بابا نے مجھے ایک موتیوں کی مالا پہنا دی۔ وہ جنزادی سرگوشی میں کہنے لگی، لو، تمہاری قسمت بدل گئی، یہ میرے بابا کی خاص مالا ہے اور یہ ساری ہیروں کی بنی ہوئی ہے، اب تم مالا مال ہو چکے ہو۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شادی کی وہ تقریب بہت ہی خوبصورت تھی۔ دھوم دھام سے اس جنزادی نیلم کی شادی ہو گئی اور میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ میں نے اس مالا کو چھپا کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا۔ پھر میری آنکھوں میں نئے نئے خواب سجنے لگے، لیکن صبح میں اٹھا تو میرا ذہن بہت بھاری ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے یہ سب ایک خواب دیکھا ہو۔ میں اپنے اوپر خواب کی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ میں بھول چکا تھا کہ شہنشاہ جنات نے مجھے ایک قیمتی تحفہ بھی دیا تھا، لیکن جب میں تندور پر روٹیاں لگا رہا تھا تو اچانک مجھے یاد آیا اور میں نے وہیں پر روٹیاں چھوڑی اور دوڑا دوڑا گھر آیا تھا۔
بے قراری سے میں مامی سے پوچھنے لگا کہ یہاں پر آپ کو کوئی چیز ملی ہے؟ تو مامی کہنے لگی کہ میں نے تو تمہارے کمرے کی صفائی نہیں کی، اجالا نے کی ہے، لیکن وہ کالج گئی ہوئی ہے۔ اب میں بے صبری سے اجالا کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کالج سے واپس آئی تو اسے تیار دیکھ کر میں غصے سے بپھر گیا، کیونکہ اس کے گلے میں وہی مالا تھی۔ پھر وہ گھبرا کر کہنے لگی، آج کالج میں فنکشن تھا اس لیے میں تیار ہو کر گئی تھی، اور میں نے یہ مالا بھی پہن لی جو آپ کے تکیے کے نیچے سے ملی تھی۔ میں نے غصے سے وہ مالا اتار کر اپنے پاس رکھ لی۔ وہ سب حیران تھے کہ وہ مالا میرے لیے اتنی قیمتی کیوں ہے۔ اجالا سرگوشی میں اپنی ماں سے کہنے لگی، لگتا ہے کسی لڑکی نے انہیں تحفے میں یہ مالا دی ہے، لیکن میں نے اس کی سچائی کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ جب میں دھڑکتے دل کے ساتھ سونار کے پاس گیا تو اس نے مجھ پر ایک حیرت انگیز انکشاف کیا تھا اور مجھے آسمان کی بلندیوں میں پہنچا دیا، یہ کہہ کر کہ یہ بالکل اصلی ہیرے ہیں۔ اب میں ان ہیروں کی طاقت سے مالا مال ہو گیا تھا، اور پھر میں نے اس جنزادی کی خواہش پر اپنا ایک ہوٹل بنا لیا۔ میرا ہوٹل بہت شاندار چل رہا تھا، 5 اسٹار ہوٹل، جو شہر کے امیر امیر لوگوں کے لیے بنا تھا، لیکن میں غریب لوگوں کا بھی خوب خیال رکھتا تھا، اور اکثر ہر مہینے جب بھی بچت ہوتی تو ان پیسوں سے غریب بچوں کو مفت کھانا کھلاتا اور یتیم خانے میں بھی کھانا بھجواتا تھا، کیونکہ مجھے اپنا بچپن یاد تھا کہ میرا بچپن کس قدر سسک کر گزرا تھا۔ پھر میں نے اپنے ماموں کی بڑی بیٹی اجالا سے ہی شادی کر لی، کیونکہ یہ ماموں کی خواہش تھی اور میں ان کی خواہش رد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پورے خاندان کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی۔ آج اس شہر میں میرا ایک نام تھا، پہچان تھی، سب مجھے جانتے تھے، لیکن کبھی کبھار مجھے وہی سنہرے بالوں والی نیلم جنزادی یاد آتی ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ بھولی بھالی معصوم جنزادی کس قدر پیاری تھی، اور اس نے اپنی معصومیت کی وجہ سے میرا دل بھی موہ لیا تھا، لیکن میں خوش تھا کہ آج وہ اپنی دنیا میں جا کر ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ زندگی رہی تو کبھی نہ کبھی اس سے ملاقات ضرور ہوگی، یہ میرے دل کی خواہش تھی۔ میں بھی اجالا کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ آج بھی اجالا کبھی کبھار مجھ سے پوچھتی ہے کہ وہ مالا آپ کے لیے اتنی قیمتی کیوں تھی، آخر اس کے اندر ایسا کیا تھا، لیکن میں نے اس کا راز کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ آج بھی وہ میری الماری کے خفیہ خانے میں محفوظ رکھی ہے، حالانکہ اب وہ آدھی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی میں اسے بہت حفاظت سے اپنے پاس رکھتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس جنزادی کا راز میرے علاوہ کسی اور کو معلوم ہو۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔